السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں شرح العقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَتَوَقَّفُ امْتِنَاعُهَا عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِ الشَّيْءِ مِنْ خَوَاصِ الْمُمْكِنِ شَرْطًا أَوْ مِنْ خَوَاصِ الْوَاجِبِ مَانِعًا وَكَذَا يَصِحُّ أَنْ يُرَى سَائِرُ الْمَوْجُودَاتِ مِنَ الْأَصْوَاتِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ وغير ذلك، وإنما لا يرى بناء على أن الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة لا بناء على امتناع رؤيتها. وحين اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي علة ولو سلم، فالواحد النوع قد يعلل بالمختلفات كالحرارة بالشمس والنار ولا يستدعي علة مشتركة ولو سلم، فالعدمي يصلح علة للعدمي ولو سلم، فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عينه أجيب إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں وَيَتَوَقَّفُ امْتِنَاعُهَا عَلَى ثُبُوتِ كَوْنِ شَيْءٍ مِنْ خَوَاصِ الْمُمْكِنِ، اس سبق سے صاحب کتاب ایک اعتراض مقدر کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض مقدر یہ ہے کہ ما قبل کے سبق میں، اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ رویت کی علت وہ وجود ہے اور وہ وجود مشترک ہے ثانی اور مصنوع دونوں کے مابین۔ جب علت مشترکہ وہ جب ثانی میں بھی پائی جا رہی ہے تو اب ثانی کی بھی رویت ہوگی جیسے کہ مصنوع کی رویت ہوتی ہے۔ تو وجود کو مشترک مانا تھا ثانی اور غیر ثانی کے مابین۔ تو اس پر کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیے کہ وجود کا ثانی اور غیر ثانی کے درمیان مشترک ہونا، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ ثانی کی رویت صحیح ہو، کہ باری تعالیٰ کی رویت صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، وجود مشترک ہے، علت مشترک مان لی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اشتراک علت اور یا اشتراک وجود یہ اس بات کو لازم نہیں کرتا ہے کہ ثانی کی رویت صحیح ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ وجود ممکن میں ہو تو اس وجود ممکن میں ہونے کے ساتھ وہاں پر ممکن کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہو جس خصوصیت کی جو خصوصیت تقاضا کرے اس بات کی کہ اس ممکن کی رویت ہو، یا خواص سے ممکن میں سے کوئی ایک خاصہ رویت کے لیے شرط ہو، اور خواص سے واجب میں سے کوئی ایک خاصہ رویت سے مانع ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف وجود کے مشترک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ثانی کی رویت ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وجود تو مشترک ہے سب میں، ثانی اور مصنوع دونوں کے مابین، ممکن اور ثانی، ممکن اور واجب دونوں کے درمیان وجود تو مشترک ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ خواص سے ممکن سے کوئی خاصہ ایسا ہو جو رویت کے لیے شرط ہو، اور خواص سے واجب میں سے کوئی خاصہ ایسا ہو جو رویت سے مانع ہو۔ تو وجود اگرچہ مشترک ہوگا لیکن پھر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکن کی رویت ہو اس کے خاصے کی بنا پر، اور واجب کی رویت نہ ہو اس خاصے کی بنا پر جو مانع رویت ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ جواب صاحب کتاب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اعتراض مسلم ہے، لیکن پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ خواص سے ممکن سے کوئی خاصہ ایسا ہے جو کہ تقاضۂ رویت کرتا ہے جس کی بنا پر رویت ہو، اور خواص سے واجب میں سے کوئی خاصہ ایسا ہے جو رویت سے مانع ہے۔ پہلے اس کو دلیل سے ثابت تو کیا جائے، یہ اس کا دلیل سے ثابت کرنے پر یہ بات تو موقوف ہے، تب یہ کہا جائے گا کہ واجب کے اندر رویت محال ہے، بین طور کہ واجب کے خواص میں سے کوئی خاصہ وہ رویت سے مانع ہے۔ پہلے اس چیز کو دلیل سے ثابت کیا جائے۔ فرماتے ہیں وَيَتَوَقَّفُ امْتِنَاعُهَا، یعنی امتناع رویت موقوف ہے علی ثبوت کون الشیء من خواص الممکن، اس بات کے ثابت ہونے پر کہ شے خواص سے ممکن سے ہے، خواص سے ممکن میں سے کوئی شے شرط ہے،
رویت کے لیے، اور من خواص الواجب یا خواص سے واجب میں سے کوئی شے مانے ہے رویت سے، پہلے اس چیز کو ثابت کیا جائے، تب اس کے ثبوت پر رویت کا امتناع موقوف ہوگا۔ بہرحال رویت کا امتناع موقوف ہے اس کو ثابت کرنے پر، اور یہ ثابت کرنا یہ مشکل ہے۔ وَقَدَ يَصِحُ أَن يُرَى سَائِرُ الْمَوْجُودَاتِ، بہرحال یہ سمجھ میں آ گیا کہ وجود جہاں جہاں پر ہوگا وہاں وہاں رویت ممکن ہے، لہذا واجب تعالیٰ کے اندر بھی وجود ہے تو اس کی رویت بھی دنیا میں ممکن ہے۔ ایسے ہی وجود ہوا کے اندر بھی ہے، وجود اصوات آوازوں کے اندر بھی ہے، ایسے ہی وجود طعوم اور ذائقوں کے اندر بھی ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے ان تمام چیزوں میں وجود ہے تو علت رویت یعنی وجود تو سب میں موجود ہے، تو پھر ان کی رویت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کی رویت جو ہوتی ہے، ہوا کی رویت نہیں ہوتی ہے، آوازوں کی رویت نہیں ہوتی ہے، طعوم اور ذائقوں کی رویت اور خوشبو اور بدبو کی رویت نہیں ہوتی ہے، تو ان کی رویت نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ان کی رویت ممکن نہیں ہے، ان کی رویت محال ہے، بلکہ ان کی رویت ممکن ہے، محال نہیں ہے ان کی رویت، بلکہ تو ان کی رویت ہوتی پھر کیوں نہیں ہے؟ تو ان کی رویت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جریہ عادت کے طور پر اللہ نے بندے کے اندر ان کی رویت کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو جو حواس ہیں ہمارے وہ سب کام کرتے ہیں خلق الہی کی بنا پر۔ اللہ اگر چاہے تو بندے کی اندر ان کی رویت کو پیدا فرما دے تو بندہ انہیں دیکھے گا، تو ان کی رویت ممکن تو ہے، محال نہیں ہے، لیکن خلق اللہ نہیں فرماتا ہے، اس لیے ان کی رویت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھائی؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھتے تھے، حضرت جبریل کو دیکھتے تھے، جبکہ صحابہ کرام بہت کم کبھی کبھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ تو جس نگاہ میں اللہ خلق رویت فرمائے وہ دیکھتی ہے، اور جس میں خلق رویت نہ فرمائے وہ نہیں دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زدہ جن وغیرہ کو دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں، یہ ہے خلق۔ تو ہمارے نزدیک مصنف اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں حواس حادثے کی بحث میں کہ سارے حادثے یہ کام کرتے ہیں خلق الہی کی بنا پر۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَا يُرَى بِنَاءً وَقَدَ يَصِحُ أَن يُرَى سَائِرُ الْمَوْجُودَاتِ، ایسے ہی صحیح ہے کہ تمام موجودات کو دیکھا جائے، چاہے وہ موجودات اصوات سے ہوں یا طعوم سے ہوں، روائح سے ہوں یا اس کے علاوہ۔ وَقَدَ وَإِنَّمَا لَا يُرَى، اب سوال یہ ہے کہ پھر ان کو دیکھا کیوں نہیں جاتا ہے جب ان میں وجود موجود ہے، علت موجود ہے، علت رویت۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يُرَى، ان کو نہیں یہ نظر نہیں آتے، بنان اس بنا کرتے ہوئے ان اللہ تعالی لم یخلق فی العبد رویتہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رویت بندے کے اندر پیدا نہیں کی ہے بطریق جریہ عادت، لا بنان اس بنا پر نہیں کہ ان کی رویت محال ہے۔ وحین اعترض بأن الصحة عدمیۃ، ایک اعتراض، چند اعتراض صاحب شرح یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ما قبل میں جو یہ کہا تھا کہ رویت کی علت وجود ہے، تو رویت کی علت، ایک تو رویت کی علت مانی، صحت رویت کی علت وجود مانی، تو ایک تو صحت رویت کی علت مانی اور دوسری وجود مانی، تو اور پھر وجود کو مشترک مانا، تو ان باتوں کو لے کر چار اعتراض صاحب شرح ذکر کرتے ہیں کہ مخالف رویت جو ہے، منکرین رویت، وہ ان چار طریقے سے اعتراض کر سکتے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ وجود علت مانا ہے آپ نے صحت رویت کے لیے، جناب صحت رویت کا صحیح ہونا یہ عدمی شے ہے، کیونکہ صحت رویت کا مطلب ہے کہ رویت نہ واجب ہے اور نہ ہی محال ہے، تو عدم وجوب اور عدم امتناع کا نام ہے صحت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت رویت عدمی ہوئی، اور جو شے عدمی ہوتی ہے وہ علت کا تقاضا ہی نہیں کرتی، تو پھر صحت رویت جب عدمی ہے تو اس کے لیے آپ نے علت وجود مان کیسے لی؟ وہ تو علت کا تقاضا ہی نہیں کر رہی ہے۔ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ صحت رویت عدمی ہونے کے باوجود علت کا تقاضا کر رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، تو صحت رویت تو یہ واحد نوعی ہے، واحد نوعی شے واحد یعنی نوع واحد جس کے مختلف افراد ہوں، تو یہ تو واحد نوعی ہے صحت رویت،
اور واحد نوعی کی ایک علت نہیں، علت مشترکہ نہیں ہوتی ہے، واحد نوعی کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں، واحد نوعی کے ہر فرد کی الگ الگ علت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حرارت ایک واحد نوعی ہے، حرارت ایک واحد نوعی ہے، اس حرارت جو واحد نوعی ہے اس کے ہر فرد کی الگ الگ علت ہو سکتی ہے۔ مثلا کبھی حرارت کی علت شمس ہے، کبھی حرارت کی علت آگ ہے، کبھی حرارت کی علت رگڑنا ہے، کبھی حرارت کی علت دوڑ جسم کے اندر جو حرارت ہوتی ہے اس میں دوڑنا بھاگنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی واحد نوعی کی مختلف علتیں ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی صحت رویت بھی ایک واحد نوعی ہے اور واحد نوعی کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں، لہذا ہر ایک شے کی، یعنی جسم نظر آ رہا ہے اس کے نظر آنے کی، اس کی رویت کی علت الگ ہوگی، عرض نظر آ رہی ہے اس کے نظر آنے کی علت الگ ہوگی۔ تو پھر آپ نے وجود کو علت بنا دیا، اور ایک تو یہ کہ وجود کو علت بنایا، دوسرے یہ کہ اس کو مشترک ماننے کی کیا ضرورت ہے، مختلف علتیں ہو سکتی ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ولو سلم، اور تسلیم کر لیا جائے، فالواحد النوعی قد يعلل بالمختلفات، تو واحد نوعی کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حرارت کی علت شمس بھی ہے، یعنی حرارت کا حصول شمس سے بھی ہوتا ہے، آگ سے بھی ہوتا ہے، دلک یعنی رگڑنے سے بھی ہوتا ہے، بھاگنے دوڑنے سے بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فلا یستدعی علت مشترکہ، تو جب صحت رویت واحد نوعی ہے تو وہ علت مشترکہ کا تقاضا نہیں کرے گی۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وجود علت رویت ہے اور وہ مشترک ہے؟ ولو سلم، اور چلیے تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ واحد نوعی علت مشترکہ کا تقاضا کرتی ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں۔ فالعدمی یصلح علتا للعدمی، تو پھر صحت رویت تو آدمی ہے نا، تو جب صحت رویت آدمی ہے، چلیے مان لیتے ہیں علت مشترکہ کا تقاضا کر رہی ہے واحد نوعی ہونے کے باوجود، لیکن صحت رویت آدمی ہے، کیونکہ صحت کا معنی ہے عدم وجوب اور عدم امتناع۔ تو جب وہ آدمی ہے اور ایک شیء آدمی کی علت آدمی ہو سکتی ہے، لہذا صحت رویت جب آدمی ہے تو اس کی علت ایک آدمی شے یعنی حدوث یا امکان ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ حدوث امکان اس کی علت نہیں ہے؟ آدمی شے کی علت آدمی ہو سکتی ہے، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ رویت جو موجودات کی ہو رہی ہے ان کی اس بنا پر رویت ہوتی ہو کہ ان کی رویت کی علت آدمی یعنی حدوث یا امکان ہے، اور یہ حدوث و امکان علت واجب تعالیٰ کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر رویت محال ہو۔ فرماتے ہیں ولو سلم، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ واحد نوعی علت مشترکہ کا تقاضا کرتی ہے، فالعدمی یصلح علتا للعدمی، تو ایک آدمی شے آدمی کی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیسرا اعتراض ہو گیا ولو سلم، اور تسلیم کر لیا جائے، یعنی چوتھا اعتراض یہ ہے کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ صحت رویت آدمی ہے، آدمی ہونے کے باوجود اس کے لیے علت آدمی نہیں بلکہ علت وجودی ہی ہے۔ چلیے وجودی علت مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، فلا نسلم، تو ہمیں آگے پھر یہ تسلیم نہیں ہے کہ وجود مشترک ہے، کہ وجود کو آپ نے علت تو مانا ہے یعنی علت وجودی ہی مانا، لیکن ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ وجود مشترک ہے سانے اور غیر سانے سب کے درمیان۔ فرماتے ہیں مشترک نہیں ہے، بل وجود کل شیء عینہ، بلکہ ہر شے کا وجود اس کا عین ہے۔ تو ممکن کا جوہر کا وجود اس کا عین ہے، عرض کا وجود اس کا عین ہے، سانے کا وجود اس کا عین ہے، تو ہر ایک کا وجود الگ الگ ہے، اس کا عین ہے، وجود مشترک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وجود علت مشترک ہے، اور علت جب مشترک ہے تو حکم بھی مشترک ہوگا، تو لہذا جس جگہ رویت کی علت وجود پائی جائے گی وہاں رویت صحیح ہوگی، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا وجود اس کا عین ہوتا ہے۔ یہ چار اعتراض ہوئے، ان چاروں اعتراض کا اجیبہ سے جواب صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے اجیبہ، جواب دیا گیا ہے ان اعتراضوں کا اس طور سے کہ بأن المراد بالعلت متعلق الرویت، کہ علت سے مراد متعلق رویت اور قابل رویت ہے، یعنی
کہہ رہے ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ رویت کی علت وجود ہے یا رویت کی علت یہ چیز، تو علت سے مراد متعلق رویت ہے، متعلق رویت یعنی قابل رویت۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے کے لائق ہے، تو دیکھنے کے لائق ہونا ہی یہی اس کی رویت کی علت ہے۔ تو لائق ہونا، دیکھنے کے لائق ہونا، یہی اس کی رویت ہے۔ تو ہم نے جو یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ رویت کی علت وجود ہے، تو علت سے مراد ہماری متعلق رویت اور قابل رویت ہونا ہے۔ اور جب قابل رویت ہے، قابل رویت تو وہی چیز ہوگی جو کہ وجودی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جو وجودی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وجودی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قابل رویت جو ہوگی، دیکھنے کے لائق جو چیز ہوگی، وہ آدمی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شے معدوم ہو اس کی رویت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صحت وجودی ہو یا آدمی ہو، جب علت سے مراد جب ہماری قابل رویت اور متعلق رویت ہونا ہے، جب یہ مراد ہے، تو اب اس معنی کر علت کی اسے احتیاج تو ہوگی یقینی طور پر۔ جب علت کی احتیاج ہوگی تو اب ہمارے اسی جواب سے اعتراض اول بھی ختم ہو جائے گا اور اعتراض ثالث بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتراض اول میں یہی کہا گیا تھا کہ صحت آدمی ہے، وہ علت کا تقاضا نہیں کرتی۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ صحت رویت جو ہے، بلکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ علت سے مراد متعلق رویت ہے، اور متعلق رویت قابل رویت جو ہوگا وہ وجودی ہی ہوگا۔ جب وجودی ہوگا تو اب ایسی صورت میں وہ علت کا تقاضا بھی کرے گا۔ تو اس سے پہلے اعتراض کا جواب ہو گیا، کیونکہ علت کا تقاضا کرے گا، اور پہلا اعتراض یہی تھا کہ علت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا اعتراض کا بھی جواب ہو گیا، کیونکہ تیسرا اعتراض تھا کہ آدمی کی علت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ یہ وجودی ہے، تو یہ آدمی، اس کی علت آدمی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے اور تیسرے اعتراض کا جواب ہو گیا۔ فرماتے ہیں اجیبہ، جواب دیا گیا بان المراد بالعلت متعلق الرویت والقابل لها، علت سے مراد متعلق رویت اور رویت کا قابل ہونا ہے۔ ولا خفاء فی لزوم کونہ وجودیہ، اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ جو بھی متعلق اور قابل رویت ہوگا وہ وجودی ہوگا۔ لہذا پہلے اور تیسرے اعتراض کا جواب ہو گیا۔ ثم لا يجوز ان تكون خصوصیت الجسم ثم لا يجوز ان تكون خصوصیت الجسم او العرض، پھر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ علت جسم کی خصوصیت یا عرض ہو۔ اس سے بتا رہے ہیں کہ جسم کی خصوصیت یا جسم کی عرض کی خصوصیت یہ رویت کی علت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو نظر آتی ہے تو وہاں پر رویت کی علت اس شے کا وجود خارجی ہے صرف، نہ کہ اس جسم اور عرض کی خصوصیت، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شے کی خصوصیت معلوم بھی نہیں ہو پاتی ہے، اس کی خصوصیت کی تفصیل ہمیں معلوم ہی نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کی خصوصیت کے علم سے پہلے ہی، ادراک سے پہلے ہی اس کی رویت ہو جاتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رویت کی جو علت ہے وہ کسی جسم یا عرض کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس کی علت وہ نفس شے کا وجود خارجی ہے۔ لہذا اعتراض ثانی بھی ختم ہو جائے گا اس سے، کیونکہ اعتراض ثانی یہ تھا کہ صحت رویت وہ واحد نوعی ہے، اور واحد نوعی کی مختلف علتیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا جوہر کے اندر جوہریت علت ہو سکتی ہے، عرض کے اندر عرضیت علت ہو سکتی ہے، جسم کے اندر جسمیت علت ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف علت ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ اس کا جواب اسی سے ہو جائے گا کہ دیکھیے رویت کی علت وہ کہ علت رویت وہ مختلف یہاں پر نہیں ہے، یعنی جسم کی خصوصیت اس کی علت نہیں ہے، جسم کی عرضیت اس کی علت نہیں ہے، بلکہ نفس وجود خارجی ہی رویت کی علت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔
फरमाते हैं सुम्मा ला यजूज, फिर जायज़ नहीं है अन तकूना खुसूसियत अल जिस्म या बिल अर्ज़, कि वो इल्लत जिस्म की खुसूसियत या अर्ज़ की अर्जियत हो। लिअन्ना अव्वला मा नरा शबहन, क्योंकि मिसाल से समझा रहे हैं, क्योंकि कोई हम परछाई दूर से देखें, इन्नमा नुद्रिकु मिन्हु हुव्वियतम मा, तो हम उस परछाई को दूर से देखकर एक वजूद खारजी का इदराक कर लेते हैं। हुव्वियतम मा से मुराद यहाँ पर वजूद खारजी है। दूर से कोई परछाई हमें नजर आए तो उससे हमें एक वजूद खारजी का इदराक हो जाता है, और उस वजूद खारजी का तो इदराक हो जाता है, यानी वो हमें नजर आ गई। वजूद खारजी का इदराक हुआ है रुयत से, तो इसका मतलब ये कि उस दूर से देखी जाने वाली शब और उसकी उस परछाई की रुयत हो चुकी है, क्योंकि वजूद खारजी है उसका, तो वजूद खारजी का हमें इदराक हो जाता है। और अभी दूर से देखे जाने वाली चीज की खुसूसियत मालूम नहीं हो पाती है। दूना खुसूसियत जौहरिया, दूर उसकी खुसूसियत जौहरिया या खुसूसियत आर्जिया या खुसूसियत इंसानिया या खुसूसियत फर्सिया व नहव ज़ालिका, और इस जैसी कोई भी खुसूसियत का इदराक नहीं होता है। दूर से देखे जाने वाली परछाई ये तो लगता है कि हाँ कुछ है, यानी वजूद खारजी का यकीन तो हो जाता है। ये मालूम अभी नहीं हो पाता है कि ये जौहर है या अर्ज है, इंसान है या गधा है, घोड़ा है, क्या है, ये मालूम नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रुयत हुई देखो, और फरमाते वो बाद रुयत ही बेरुयतिन वाहिदा, और उसको एक मर्तबा देखने के बाद मुताल्लिक़तिन बिहुविय्या, जो रुयत उसकी हुवियत और वजूद खारजी से मुताल्लिक है, इस एक बार देखने के बाद कद नक़दिरु अला तफसील ही, कभी तो उसकी खुसूसियात की तफसील पर हम कादिर होते हैं कि वो जौहर है, उसके अंदर वो जवाहिर की कबील से है या अराज की कबील से है, इंसान है या फरस है, तो कभी तो हम देखने के बाद उसकी तफसीली खुसूसियात पर या तो कभी हम कादिर हो जाते हैं, वक़द ला नक़दिर, और कभी कभी हम देखने के बाद भी तफासील पर कादिर नहीं हो पाते हैं, उसकी खुसूसियात हमें मालूम नहीं हो पाती हैं। इससे पता चला, हालांकि देखिए रुयत तो हो गई यहाँ पर, इससे पता चला कि रुयत का ताल्लुक वो खुसूसियात से नहीं है, लिहाजा इल्लत मुख्तलिफ खुसूसियात नहीं है, बल्कि इल्लत जो है वो नफ्स वजूद खारजी है। इससे ये समझ में आ गया। फमुताल्लिक़ रुयत हुवा कौन शय लहू हुवियत, के लिहाजा रुयत का मुताल्लिक़ रुयत वो शय का वजूद खारजी होना है। हुवियतुम्मा कौन शय लहू हुवियतम्मा, शय के लिए हुवियतुम्मा का होना है, यानी वजूद खारजी होना है। वो हुवल माना बिल वजूद, और यही हुवियतुम्मा यानी वजूद खारजी होना ही यही है वजूद का मतलब। लिहाजा हमने जो कहा था कि मुताल्लिक़ रुयत वो वजूद है, ये हमारा कहना बिल्कुल सही था। जब वजूद है और वजूद खारजी, इसका इश्तराक बिल्कुल बदीही है, साने और गैर साने के माबैन इश्तराक जब बदीही है तो अब यहाँ पर इल्लत मुश्तरका है, ऐसा नहीं है कि हर एक की इल्लत अलग अलग है, लिहाजा एतराज़ सानी भी दफा हो गया। साथ ही साथ ये वजूद जब इल्लत हो गया, मुताल्लिक़ रुयत वजूद है और वजूद का इश्तराक बदीही है, जब वजूद का इश्तराक बदीही हो गया तो अब इससे इश्काले राबे का भी जवाब हो जाएगा, क्योंकि वजूद अमरे मुश्तरक है आयान और आराज दोनों के दरमियान, और इसका इश्तराक अमरे बदीही है। इसको साबित करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। जब दलील की ज़रूरत नहीं है तो अब इसी से एतराज़े राबे भी ख़त्म हो जाएगा। एतराज़े राबे यही था कि हम वजूद के इश्तराक को तस्लीम नहीं करते, बल्कि हर शय का वजूद उसका ऐन है। और जब कह दिया कि मुताल्लिक़ रुयत वो हुवियत मा है, वजूद खारजी है, और यही मफहूम है वजूद का, और वजूद साने और गैर साने आयान और आराज सबके दरमियान मुश्तरक है, इसका इश्तराक बदीही है, इस पर दलील की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि वजूद मुश्तरक है। लिहाजा ये एतराज़ करना कि इस तरह वजूद का इश्तराक हमें तस्लीम नहीं, ये कहना सही नहीं है। तो सभी का एतराज़, सभी जवाब हो गए, सारे एतराज़ों के जवाब। फरमाते हैं वफ़ी है नज़रुन, इसमें एक नज़र है
کیا ہے نظر؟ کہ جو شب سے جو تمثیل پیش کی ہے صاحب شرح نے کہ ہم نے دور سے پرچھائی دیکھی تو وہاں پر اس کی خصوصیات نظر نہیں آتی ہیں، خصوصیات کا ادراک نہیں ہو پاتا ہے، اس کے باوجود ہویت ما اور وجود خارجی کی بنا پر وجود خارجی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ متعلق رؤیت وہ ہویت ما اور وجود خارجی ہے۔ یہی تو کہا تھا نا، وفی ہے نظر، فرماتے ہیں اس میں نظر ہے، کیونکہ یہ ساری جتنی مثالیں دیں کہ ہویت ما نظر آ رہی ہے، وجود خارجی کی بنا پر رؤیت ہو جا رہی ہے، یہ سب مثالیں اجسام کی تو ہے نا، اجسام کی مثالیں ہیں۔ تو کوئی یہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے یہاں پر خصوصیت جسم کی بنا پر رؤیت ہو رہی ہے، اور جب اب وجود خارجی تو ٹھیک ہے، ہویت ما نظر آ رہی ہے، ہویت ما کی بنا پر یہاں پر رؤیت ہو گئی ہے، اور تو وہ ہویت ما کے ساتھ میں وہاں پر خصوصیت جسم لگی ہوئی ہے، تو خصوصیت جسم کی بنا پر یہاں پر رؤیت ہو رہی ہے، اور یہ خصوصیت جسم باری تعالیٰ کے اندر یا سانے کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر رؤیت محال ہے۔ یہ کوئی کہنے والا یہاں پر اس کو لے کر کہہ سکتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے۔ فرماتے ہیں وفی ہے نظر، اس میں نظر ہے لجواز، کیونکہ یہ بات ممکن ہے ان یکون متعلق الرؤیت هو الجسمیہ، کہ یہاں پر مذکورہ مثال میں متعلق رؤیت جسمیت ہو، یا جو بھی جسمیت کو عارض ہوتی ہیں، تابع ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوں من غیر اعتبار خصوصیت، بغیر کسی خصوصیت کا اعتبار کیے بغیر، یعنی جسم تو ہے ہی نا، اس کی جسمیت ہی یا جسمیت کے اعراض ہی متعلق رؤیت ہو جائے، الگ سے جوہریت، انسانیت، فرسیت وغیرہ خصوصیت کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بہرحال نفس جسمیت یا اعراض جسمیت وہ متعلق رؤیت ہو جائے، اور یہ جسمیت اور اعراض جسمیت سانے اور باری تعالیٰ کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر رؤیت محال ہو، یہ کوئی یہاں پر کہہ سکتا ہے۔ یہ اعتراض پھر بھی اس بات پر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب صاحب کتاب کے طرز بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ دلیل عقلی پر چند اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وفیہ نظر سے ایسا اعتراض ہوا کہ اب اس کا جواب بھی مشکل ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ دلیل عقلی سے رؤیت، امکان رؤیت پر استدلال کرنا زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ امام اشعری نے تو دلیل عقلی سے استدلال کیا امکان رؤیت پر، جبکہ امام ابو منصور ماتوریدی علیہ الرحمہ نے دلیل سمعی سے استدلال کیا ہے امکان رؤیت پر۔ تو دلیل عقلی سے اگر استدلال کیا جائے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس پر کچھ مشکل اعتراضات وارد ہوتے ہیں جن کا دفع مشکل ہے، تو اسی وجہ سے سید السند علیہ رحمت و رضوان نے شرح مواقف میں فرمایا کہ اولا اور بہتر یہی ہے کہ دلیل سمعی سے استدلال کیا جائے، نہ کہ دلیل عقلی سے۔ تو اس لیے دلیل عقلی کی گفتگو پوری ہو گئی، اس سے استدلال کرنا زیادہ موزوں نہیں تھا، آپ نے دیکھ لیا کہ اعتراض کا جواب دشوار ہے۔ اب آگے تقریر ثانی کریں گے، یعنی دلیل سمعی سے استدلال جو ہے اس کو پیش کریں گے، جو ہم آئندہ سبق میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔